اسے ڈارک روم میں لے چلو۔ دانش منزل میں داخل ہو کر جولیا نے نعمانی سے کہا اور خود وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی اس نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، سیٹی کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر الماری کھولی اور پھر اس میں سے رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا دیا۔ جولیا، یہ کس سے لے آئی ہو؟ اوورس ایکس2 کی آواز سنائی دی۔ چیف، یہ اس دکان کا مینیجر ہے جس میں صفدر گم ہوا تھا۔ مجھے شک ہے کہ صفدر کی گمشدگی میں اس آدمی کا ہاتھ ہے۔ میں نے وہاں پوچھ گچھ کرنے کے بجائے یہ مناسب سمجھا کہ اسے یہاں لے آیا جائے۔ اوور، جولیا نے جواب دیا۔ اس دوران نعمانی بھی مینیجر کو ڈارک روم میں چھوڑ کر ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، اب تم دونوں واپس جاؤ۔ اوور، ایکس2 نے انہیں حکم دیتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، اوور اینڈ آل، جولیا نے جواب دیا اور پھر ٹرانسمیٹر کا بٹن بند کر کے اس نے الماری بند کی اور پھر وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ رک کیوں گئے؟ گولی مارو، رک کیوں گئے ہو؟ باس نے قدرے طنزیہ لہجے میں صفدر سے کہا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تم فضول میں میرے ہاتھوں ایک بے گناہ کا خون کراؤ گے، صفدر نے جواب دیا۔ تم فکر نہ کرو، اس کا خون میرے ذمہ رہا، باس نے جواب دیا تو صفدر سوچ میں پڑ گیا کہ اب وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ باس پر گولی چلانا فضول تھا کیونکہ وہ مخصوص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ کرتا، کمرہ ایک سی تیز سیٹی کی آواز سے گونج اٹھا۔ ٹھہرو، یہ مشین گن واپس کر دو، باس نے سیٹی کی آواز سنتے ہی صفدر کو حکم دیا۔ کیوں؟ صفدر نے اس کی بات کا مطلب نہ سمجھتے ہوئے کہا، جبکہ سیٹی کی آواز مسلسل گونج رہی تھی۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، باس نے کہا تو صفدر نے خاموشی سے مشین گن اس آدمی کے حوالے کر دی۔ اسے ستون سے باندھ دو، باس نے حکم دیا اور صفدر کو دوبارہ ستون سے باندھ دیا گیا۔ صفدر کے ستون سے بندھنے کی بعد باس کرسی سے اٹھا اور اس نے ایک الماری کھولی اور ٹرانسمیٹر اٹھا کر کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ سیٹی کی آواز اس سے نکل رہی تھی۔ صفدر اب سمجھا کہ باس نے مشین گن واپس کرا کر اسے ستون سے کیوں بندھوایا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کال سننے کے لیے اسے کرسی سے اٹھنا پڑتا اور اس وقت وہ شعاعوں کے اثر سے آزاد ہو جاتا، جس کے نتیجے میں صفدر کی مشین گن سے نکلی ہوئی ایک گولی ہی کافی تھی۔ باس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن دبایا تو سیٹی کی آواز نکلنا بند ہوگی۔ ہیلو ہیلو، وائٹ لائن، اوور، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ یس، وائٹ لائن اسپیکنگ، اوور، باس نے کرخت لہجے میں جواب دیا۔ باس نمبر 2 اسپیکنگ، اوور، دوسری طرف سے بولنے والے نے اپنا نمبر بتلاتے ہوئے کہا۔ رپورٹ نمبر 2، اوور، باس نے کہا۔ باس، آپریشن میں کامیابی ہوئی، پوائنٹ 4 پر چھاپا کامیاب رہا، ہم وہ تصویر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اوور، نمبر 2 نے مسرت بھرے لہجے میں رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ نمبر 2، ویری گڈ، تصویر اب کہاں ہے، اوور، باس نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ باس، تصویر میرے پاس ہے اور میں اس وقت پوائنٹ 11 سے بول رہا ہوں، نمبر 2 نے جواب دیا۔ کیوں، کیا کوئی خطرہ ہے، اوور، باس نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ یس باس، ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے، اوور، نمبر 2 نے جواب دیا۔ او، کیا وائٹ اسکارپن والے ہیں، اوور، باس نے پوچھا۔ یس باس، اوور، نمبر 2 نے مختصر جواب دیا۔ انہیں ختم کر دو فوراً، اوور، باس نے سرد لہجے میں حکم دیتے ہوئے کہا۔ کوشش کر رہے ہیں باس، اوور، نمبر 2 نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اسے ختم کر کے سیدھے میرے پاس آ جاؤ، اوور، باس نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، اوور، نمبر 2 نے جواب دیا تو باس نے اوور اینڈ آل کہہ کر بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا اور پھر اس نے اٹھ کر ٹرانسمیٹر الماری میں واپس رکھ دیا۔ ان دونوں کو لے جا کر روم نمبر 6 میں بند کر دو، ان کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، باس نے اپنے آدمیوں سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر ان میں سے ایک آدمی نے بے ہوش صدیقی کو اٹھا لیا جبکہ دوسرے آدمی نے مشین گن سے صفدر کو کور کر کے ہاتھ اوپر اٹھا کر آگے آگے چلنے کے لیے کہا۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ ایک راہداری میں پہنچے۔ صفدر نے سوچا کہ اب مزید وقت ضائع کرنا فضول ہے، اس لیے اب ان سے نپٹ لینا چاہیے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ لوگ ایک مڑنے لگے، صفدر جو ہاتھ اٹھائے آگے چل رہا تھا اچانک رک گیا اور پھر برق رفتاری سے وہ مڑا اور دوسرے لمحے اس نے ایک آدمی کی مشین گن پر ہاتھ ڈال دیا جو اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ آدمی چونکہ ایک غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے کوئی فوری رد عمل نہ کر سکا اور پھر ایک ہی جھٹکے سے مشین گن صفدر کے ہاتھ میں پہنچ گئی۔ دوسرا آدمی جو صدیقی کو اٹھائے ہوئے تھا، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے پھرتی صدیقی کو نیچے پھینکا اور مشین گن سنبھالنے لگا۔ ادھر صفدر بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ صدیقی کو پھینک دے تاکہ وہ آسانی سے اس پر گولی چلا سکے۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ وہ مشین گن سنبھالتا، صفدر نے ٹریگر دبا دیا، گولیوں کی ایک بچھاڑ سی نکلی اور دونوں کی چیخیں فائرنگ کے دھماکے میں مدغم ہو گئیں۔ صفدر نے وقت ضائع کیے بغیر صدیقی کو کاندھے پر لادا اور پھر بھاگ پڑا۔ پوری عمارت میں فائرنگ سے شور مچ گیا تھا۔ صفدر کے لیے بے ہوش صدیقی کو سنبھالنا ایک مشکل امر تھا کیونکہ اس طرح وہ پھرتی سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسی لمحے اس نے صدیقی کے جسم میں حرکت محسوس کی تو وہ فوراً ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ اس نے صدیقی کو نیچے اتارا اور پھر اسے تیزی سے جھنجھوڑنے لگا۔ صدیقی ہوش میں آؤ، ہم خطرے میں ہیں، صفدر نے صدیقی کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا اور پھر سامنے سے گولیوں کی بارش ہونے لگی، لیکن چوڑے ستون کی آڑ میں ہونے کی وجہ سے وہ بچ گئے۔ پھر شاید یہ لگاتار دھماکوں کا نتیجہ تھا کہ صدیقی جلد ہی ہوش میں آ گیا۔ کیا بات ہے؟ صدیقی نے ہوش میں آتے ہی گھبرا کر پوچھا۔ میں صفدر ہوں صدیقی، ہم خطرے میں گھرے ہوئے ہیں، ہوش میں آؤ، صفدر نے تیز لہجے میں کہا اور پھر صدیقی مکمل طور پر ہوش میں آ گیا۔ دیکھو
اب میں جوابی فائرنگ کرتا ہوں، تم بھاگ کر سامنے والی دیوار کی اوٹ میں ہو جاؤ۔ صفدر نے مشین گن کا رخ ادھر کر کے جدھر سے فائرنگ ہو رہی تھی ٹریگر دبا دیا۔ 2-3 سیکنڈ فائرنگ کرنے کے بعد اس نے مشین گن صدیقی کے ہاتھ میں دے دی اور صدیقی مشین گن لے کر تیزی سے بھاگتا ہوا دیوار کی اوٹ میں چلا گیا۔ پھر اس نے وہاں فائر کھول دیا۔ مجرموں نے سمجھا کہ صفدر ادھر چلا گیا، اس لیے اب جوابی فائرنگ کا رخ ادھر ہی ہو گیا۔ صفدر نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور پھر تیر کی طرح وہ بھی صدیقی کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے صدیقی کے ہاتھ سے مشین گن لے کر خود فائرنگ شروع کر دی۔ صدیقی اب فاٹک قریب ہے، میں انہیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہوں، تم فاٹک کراس کر جاؤ، صفدر نے کہا اور پھر فائرنگ تیز کر دی۔ اور دوسرے لمحے صدیقی اوٹ سے نکلا اور بھاگتا ہوا فاٹک سے باہر نکل گیا۔ مجرموں نے اس پر فائرنگ کرنے کی کوشش کی مگر جب تک وہ رخ بدلتے صدیقی باہر پہنچ گیا تھا۔ اب صفدر نے فائرنگ ایک لمحے کے لیے روکی اور پھر اس نے جمپ لگایا۔ اب وہ فاٹک کے قریب ہی بنی چوکیدار کی کیبن کے اوٹ میں پہنچ گیا۔ مقابلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو گیا اور دوسری جست میں صفدر بھی فاٹک سے باہر تھا۔ اسی لمحے دور سے پولیس کاروں کے سائرن کی آوازیں آنے لگیں، شاید کسی نے فون پر گولیاں چلنے کی رپورٹ پولیس میں کر دی تھی۔ سائرن کی آوازیں آتے ہی کوٹھی کے اندر سے فائرنگ رک گئی۔ صفدر اور صدیقی بھاگتے ہوئے ایک سائیڈ گلی میں گھس گئے اور پھر وہ مختلف سڑکوں کراس کر کے وہ ایک خالی ٹیکسی میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کیپٹن شکیل اور تنویر بے ہوش باس کو لیے دانش منزل کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک ڈیش بورڈ پر لگے ہوئے ڈائل کا ایک ہندسہ سرخ ہو گیا اور دوسرے لمحے ایک ہلکی ہلکی سیٹی بجنے لگی۔ کیپٹن شکیل جو کار چلا رہا تھا نے کار کی سپیڈ آہستہ کر دی۔ یہ ٹرانسمیٹر کی آواز ہے، تنویر نے چونک کر کہا۔ ہاں معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا اور پھر ڈائل کے ساتھ لگے ہوئے ایک بٹن کو دبا دیا۔ اس بٹن کے دبتے ہی سیٹی کی آواز آنی بند ہو گئی اور پھر وہ ہندسہ بھی جو روشن ہو گیا تھا وہ دوبارہ تحریک ہو گیا۔ کیا ہوا؟ تنویر نے پوچھا۔ معلوم نہیں، میں نے تو سوچا تھا کہ اس بٹن کے دبنے سے بات چیت شروع ہوگی لیکن الٹا ٹرانسمیٹر ہی بند ہو گیا ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اس وقت وہ ایک سنسان سڑک پر جا رہے تھے کہ اچانک کیپٹن شکیل کو اپنے پیچھے ایک کار آندھی اور طوفان کی طرح بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ تنویر ہوشیار رہنا، میرا خیال میں اس بٹن کے دبنے سے وہ لوگ ہوشیار ہو گئے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا تو تنویر چنک کر پیچھے دیکھنے لگا۔ کیپٹن شکیل نے کار کی رفتار تیز کر دی مگر پچھلی کار والے شاید پاگل ہو گئے تھے، ان کی کار کی رفتار انتہائی حدوں کو چھونی شروع ہو گئی تھی۔ پھر ایک ریوالور کی نال پچھلی کار کی کھڑکی سے باہر نکلی۔ ہوشیار، تنویر نے چیختے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے ایک دھماکہ ہوا اور کار جو کافی تیز رفتاری سے جا رہی تھی اچانک ڈگمگائی اور کیپٹن شکیل نے اسے سنبھالنے کی بے حد کوشش کی مگر کار نہ سنبھل سکی، اس کا ٹائر پھٹ گیا تھا اور کار ایک سائیڈ پر ہوئی اور پھر الٹ گئی۔ پچھلی کار جو تیز رفتاری سے آ رہی تھی پاس سے گزری اور پھر رک گئی۔ بریکوں کی زوردار چیخیں کافی فاصلے سے بلند ہونے لگیں۔ کار آگے جا کر رکی اور پھر اس نے بیک کیا اور الٹی ہوئی کار کے قریب آ کر رک گئی۔ اس کے رکتے ہی اس میں سے 3 آدمی باہر نکلے اور پھر کیپٹن شکیل والی کار کی طرف بڑھے۔ ادھر کیپٹن شکیل اور تنویر دونوں کار الٹنے کی وجہ سے چوٹیں لگنے سے نیم بے ہوش سے ہو گئے تھے۔ آنے والوں نے دروازہ کھول کر ان دونوں کو گھسیٹ کر باہر نکالا اور پھر بے ہوش باس کو بھی کھینچ کر باہر نکال لیا۔ یہ تو اپنے ہی آدمی ہیں، آنے والوں نے ان کے لباس اور کار میں پڑے ہوئے نقابوں کو دیکھ کر حیرت سے ایک دوسرے سے کہا۔ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، دوسرے نے جواب دیا اور پھر انہوں نے باس کا نقاب کھینچا تو وہ چونک پڑے۔ اوہ، یہ تو دونوں مقامی ہیں، مگر یہ تو باس کا قریبی ساتھی معلوم ہوتا ہے، تینوں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس شاید کبھی بھی بغیر نقاب کے ان کے سامنے نہیں آیا تھا، اس لیے وہ پہچان نہ سکے کہ یہ باس ہے یا کوئی اور۔ صرف غیر ملکی ہونے کی وجہ سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ باس کا کوئی قریبی ساتھی ہوگا۔ پھر خطرے والا بٹن انہوں نے کیوں دبایا تھا؟ ایک آدمی نے کہا۔ ایسا کرتے ہی کار کو دھکیل کر سیدھی کر دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی کار گزرے تو انہیں شک نہ ہو سکے۔ ایک نے رائے پیش کی تو باقی دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر انہوں نے کار کو دھکیل کر بڑی مشکل سے سیدھا کر دیا۔ تینوں زور لگانے سے ہانپ رہے تھے۔ ویسے یہ بات ان کی ہمت تھی کہ خاصی بڑی کار کو وہ سیدھا کرنے میں کامیاب ہو گئے اور کچھ قدرے ڈلوان جگہ نے ان کی مدد کی تھی۔ انہیں ہوش میں لے آؤ، پھر ہی پتہ چلے گا کہ اصل چکر کیا ہے۔ کار سیدھی کرنے کے بعد ایک نے کہا، میرے خیال میں پہلے اس غیر ملکی کو ہوش میں لایا جائے کیوں نہ کہ یہ زیادہ اہم ہے۔ دوسرے آدمی نے رائے پیش کی جبکہ باقی دونوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور پھر وہ باس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ جلدی وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے۔ اس باس نے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولنے کے چند لمحوں تک وہ خالی ذہن ہو کر ان کی شکلیں دیکھتا رہا اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک نظر بے ہوش تنویر اور کیپٹن شکیل کی طرف دیکھا۔ کیا بات تھی جناب؟ آپ نے خطرے والا بٹن کیوں دبایا تھا؟ باس کے ہوش میں آتے ایک آدمی نے پوچھا۔ خطرے والا بٹن؟ اوہ، دراصل یہ ہمارے آدمی نہیں ہیں، یہ مجھے بے ہوش کر کے لے جا رہے تھے، یہ دشمن ہیں، باس نے گمبھیر لہجے میں کہا تو وہ تینوں باس کی آواز سن کر چونک پڑے۔ اوہ باس آپ؟ ان سب نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، میں تمہارا باس ہوں، انہیں اٹھا کر کار میں ڈالو اور
ہیڈ کوارٹر لے چلو، باس نے کہا تو وہ سب جھک کر انہیں اٹھانے لگے۔ اسی لمحے دور سے ایک کار آتی ہوئی نظر آئی۔ سب سے پہلے کار پر باس کی نظر پڑی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بغور کار کی طرف دیکھا۔ جلدی کرو، ایک ریوالور مجھے دو، باس نے تیز لہجے میں کہا تو اس کا حکم سنتے ہی ایک شخص نے ریوالور باس کی طرف بڑھا دیا اور پھر پھرتی سے کیپٹن شکیل اور تنویر کو کار میں ڈال دیا۔ باس نے کار کی طرف دوسری طرف سے آڑ لے کر ریوالور کی نال سیدھی کر دی۔ آنے والی کار تیزی سے نزدیک آتی جا رہی تھی۔ جب کار ریوالور کی رینج میں آ گئی تو باس نے گولی چلا دی۔ اس وقت وہ سارے کار میں بیٹھ چکے تھے۔ گولی چلی تو ضرور، لیکن کار ڈرائیور کوئی ماہر آدمی تھا۔ اس نے کار کو ہلکا سا لہرایا اور گولی کار کو نقصان پہنچائے بغیر نکل گئی۔ باس پھرتی سے کار میں بیٹھ گیا اور پھر کار ایک جھٹکا کھا کر تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ پچھلی کار میں عمران تھا۔ اس نے دور سے ہی چیک کر لیا تھا کہ یہ وہی کار ہے جس میں کیپٹن شکیل اور تنویر باس کو لے کر جا رہے تھے۔ یہاں رکنے اور دوسرے لوگوں کی نقل و حرکت دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ پھر جب اس کار کی سائیڈ سے ریوالور کی نال جھانکتی ہوئی نظر آ گئی تو اسے گڑبڑ کا مکمل یقین ہو گیا۔ اب وہ کار آگے تھی اور عمران کی کار اس کے پیچھے تھی۔ اصل کار جس میں عمران نے باس کو بھیجا تھا وہ وہیں رکی ہوئی تھی۔ عمران اس کار کو کراس کرتا ہوا تیزی سے گزر گیا۔ اب زور شور سے تعاقب جاری تھا۔ آگے جانے والی کار زیادہ تر سنسان سڑکوں پر چل رہی تھی۔ عمران سمجھ گیا کہ وہ کہیں رک کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ عمران نے اس کا اندازہ کرتے ہی تیزی سے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے اٹھا کر اپنی ریسٹ واچ کا ونڈس بٹن دبا دیا اور پھر جلد ہی رابطہ ہو گیا۔ ہیلو X2 اوور۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ طاہر، میں عمران بول رہا ہوں، فوراً کار بما ایمونیشن لے کر نکلو، میں ایک کار کا تعاقب کر رہا ہوں۔ عمران نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا، اوکے، میں 1 منٹ میں باہر نکلتا ہوں، آپ مجھے گائیڈ کریں، اوور، بلیک زیرو نے کہا اور پھر چند لمحوں کی توقف کے بعد بلیک زیرو کی آواز دوبارہ سنائی دی، گائیڈ کیجیے، اوور، بلیک زیرو نے کہا، مارک روڈ کے دوسرے چوک سے ہم گزر رہے ہیں، فلپ روڈ کے تیسرے چوک سے ہوتے ہوئے تم ان کے سامنے آ جاؤ، جلدی، اوور۔ عمران نے اسے اپنی پوزیشن بتاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اوور، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ گاڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل دوڑ رہی تھیں۔ عمران نے جان بوجھ کر اتنا فاصلہ رکھا تھا کہ اس کی گاڑی ریوالور کی رینج میں نہ آ جائے۔ پھر جیسے ہی ان کی گاڑیاں فلپ روڈ پر پہنچی، اچانک عمران کو ایک نیلے رنگ کی کار ایک چوک سے اپنے پیچھے آتی نظر آئی۔ عمران سمجھ گیا کہ مجرموں نے بھی ٹرانسمیٹر استعمال کر کے ایک کار اور منگوا لی ہے۔ وہ اسے مکمل طور پر گھیرنے کا ارادہ کر رکھتے تھے۔ مقابلہ مزید دلچسپ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پھر اسے دوسرے تیسرے چوک سے بلیک زیرو کی گاڑی آتی نظر آئی۔ وہ بر وقت پہنچ گیا تھا۔ میں فلپ روڈ پر آ گیا ہوں عمران صاحب، اوور، بلیک زیرو کی آواز سنائی دی، ٹھیک ہے، ایسا کرو، سپیڈ آہستہ کر لو اور بم مار کر سڑک توڑ دو اور خود دوسری طرف رک جانا، اوور، عمران نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا۔ اب پچھلی کار اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے ڈیش بورڈ کی طرف بغور دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ جو گروپ اپنی کوٹھی میں ایسے سینسی انتظامات کر سکتا ہے تو پھر چونکہ یہ باس کی اپنی ذاتی کار ہے اس لیے ضرور اس میں بھی اس نے کوئی نہ کوئی چکر سیٹ کیا ہوا ہوگا۔ اور پھر اسے ڈیش بورڈ پر چند مختلف رنگوں کے بٹن لگے ہوئے نظر آ گئے۔ اب ادھر پچھلی گاڑی قریب آ گئی تھی، ادھر بلیک زیرو کی گاڑی مجرموں کی گاڑی کے قریب تھی۔ عمران نے اندازے سے ایک بٹن دبا دیا، اسی لمحے دور ایک دھماکہ ہوا۔ عمران چونک پڑا مگر پھر اس نے دیکھا کہ بٹن دبانے سے دھماکہ نہیں ہوا بلکہ بلیک زیرو نے ہدایت کے مطابق بم مار کر سڑک توڑ دی تھی۔ پھر دوسرے لمحے مجرموں کی گاڑی کی بریکوں کی زوردار چیخیں سنائی دیں۔ ادھر عمران حیران تھا کہ بٹن دبانے کا کیا نتیجہ نکلا۔ بظاہر تو کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آ رہا تھا مگر اتنے میں پچھلی کار سے مشین گن سے فائرنگ کی آوازیں آئیں۔ گولیاں عمران کی کار کی باڈی اور شیشوں پر لگیں مگر ٹن کی آواز سے دور جا کر گریں۔ اب عمران سمجھ گیا کہ بٹن دبنے سے فائر پروف چادر نے گاڑی کو کور کر لیا تھا، شیشے شاید پہلے ہی فائر پروف تھے۔ اب عمران مجرموں کی کار کے قریب تھا، اس نے دوسرے بٹن بھی دبانے شروع کر دیے۔ پھر دوسرے بٹن دبتے ہی کار کے آگے اور پیچھے مشین گنوں کی نالیاں نکلیں اور پھر دونوں طرف لگاتار فائرنگ ہونے لگی۔ مجرموں کی کار کے دروازے دھڑا دھڑ کھلے اور پھر 4 آدمی اس میں سے نکل کر اطراف میں بھاگنے لگے۔ عمران نے کار روک لی اور پچھلی کار میں مشین گنوں کی فائرنگ کے خوف سے پیچھے ہی رک گئی تھی۔ عمران نے دروازہ کھولا اور پھر وہ بھی ریوالور سنبھالے باہر کود پڑا۔ اسی لمحے پچھلی کار سے اس پر فائرنگ کی گئی لیکن وہ کروٹیں بدلتا ہوا ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ مجرم کار سے نکل کر سائیڈوں میں بھاگنے لگے۔ اب انہیں عمران اور بلیک زیرو نے گھیر لیا تھا۔ 2 آدمی وہیں سڑک پر چت ہو گئے۔ ادھر پچھلی کار پر بھی چونکہ عمران کی کار سے لگاتار فائرنگ ہو رہی تھی اس لیے وہ کار
کو بیک کر کے پیچھے لے جانے کی کوشش کرنے لگے مگر گولیوں نے انجن تباہ کر دیا تھا۔ پھر اس کار میں سے 2 آدمی نکل کر اطراف کی طرف بھاگے۔ عمران نے ان میں سے بھی ایک کو گرا لیا تھا۔ پھر عمران نے ونڈ بٹن کھینچا۔ ہیلو ہیلو بلیک زیرو اوور، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا یس اوور۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، فائرنگ بند کر کے دوسری کار سے نکلنے والوں کا پیچھا کرو، وہ کہیں دور نکل گئے ہیں، ان میں سے ایک غیر ملکی کو ہر حالت میں گرفتار کرنا ہے، وہ اس گروپ کا سرغنہ ہے اوور۔ عمران نے تفصیلی ہدایت دیتے ہوئے کہا اور پھر بلیک زیرو کی طرف سے ہونے والی فائرنگ بند ہو گئی۔ پچھلی کار میں سے بچ نکلنے والا ایک آدمی بھی سڑک کے کنارے موجود گھنی درختوں میں گم ہو گیا تھا۔ عمران نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ بھاگتا ہوا کار کے اندر واپس چلا گیا۔ اس نے مشین گن فائرنگ والا بٹن بند کیا اور بے تحاشا اور لگاتار ہونے والی فائرنگ بند ہو گئی اور عمران کار کو آگے بڑھا لے گیا۔ مجرموں کی کار کے قریب اس نے کار روکی اور پھر وہ نیچے اتر آیا۔ سڑک پر کافی گہرا گڈھا پڑ گیا تھا۔ گڈھے سے کافی دور بلیک زیرو کی کار موجود تھی۔ بلیک زیرو مجرموں کے پیچھے درختوں میں گم ہو چکا تھا۔ عمران نے آگے بڑھ کر کار کے اندر جھانکا تو کیپٹن شکیل اور تنویر بے ہوش پڑے تھے۔ عمران نے انہیں کار سے باہر نکالا اور پھر اپنی کار میں ڈال دیا۔ پھر اس نے دھکیل کر مجرموں کی کار ایک طرف کی اور پھر وہ اپنی کار بڑھا کر گڈھے کی سائڈ سے نکال کر بلیک زیرو کی کار کے قریب رک گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کیپٹن شکیل اور تنویر کی بے ہوشی کا اطمینان کیا اور پھر واچ ٹرانسمیٹر پر بلیک زیرو کو کال کرنے لگا۔ ہیلو ہیلو عمران کالنگ اوور۔ عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا اور پھر چند لمحوں بعد ہی رابطہ ہو گیا۔ عمران صاحب میں ان مجرموں کے تعاقب میں ہوں، ایک آدمی مزید میں نے گرا لیا ہے مگر یہ مقامی ہے، غیر ملکی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا اوور۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی، یہ درخت کہاں ختم ہو رہے ہیں اوور۔ عمران نے پوچھا یہ تو خاصا وسیع جنگل ہے، میں سڑک سے کافی دور آ گیا ہوں مگر ابھی تک یہ جنگل ختم ہی نہیں ہو رہا اوور۔ بلیک زیرو نے کہا ٹھیک ہے تم ایسا کرو، غیر ملکی کا پیچھا چھوڑو، اتنے وسیع جنگل میں ایک آدمی کو ڈھونڈنا اور پھر جو گروپ کا بادشاہ ہے یقیناً وہ بے حد ذہین اور چلاک بھی ہوگا، تم واپس آ جاؤ، میں دانشمند جا رہا ہوں، تم وہیں آ جانا اوور۔ عمران نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا اوکے میں واپس آ رہا ہوں اوور۔ بلیک زیرو نے جواب دیا اور پھر عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر کار آگے بڑھا دی۔ اب عمران کی کار کا رخ دانش منظر کی طرف تھا۔ کنگ روڈ پر سرخ رنگ کی کار تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ اس میں 4 آدمی موجود تھے، یہ چاروں غیر ملکی تھے، ان کے چہروں سے خشونت برس رہی تھی۔ پچھلے 2 آدمی برابر پیچھے دیکھ رہے تھے، البتہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک غیر ملکی جو شکل سے خاصا مدبر معلوم ہو رہا تھا کار کے ڈیش بورڈ کے بٹن دبا کر کسی سے بات کر رہا تھا اور پھر وہ بٹن بند کر کے ڈرائیور کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا پوزیشن ہے جیکر؟ غیر ملکی نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ کب ہو رہا ہے جناب؟ ڈرائیور نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ فاصلہ کتنا ہے؟ غیر ملکی نے پوچھا۔ تقریباً اتنا ہی جتنا شروع سے چلا آ رہا ہے، ڈرائیور نے جواب دیا۔ ہونا اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ صرف تعاقب کرنا چاہتے ہیں، الجھنا نہیں چاہتے۔ غیر ملکی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پھر کیا خیال ہے، مقابلہ ہو جائے؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ شاید وہ انتہائی بے جگر آدمی واقع ہوا تھا۔ نہیں، اگر بغیر الجھے کام بن جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیوں نہ کہ تصویر انتہائی قیمتی اور میں نہیں چاہتا کہ وہ اس مقابلے میں ضائع ہو جائے۔ غیر ملکی نے قدرے سخت لہجے میں جواب دیا تو ڈرائیور خاموش ہو گیا، شاید جواب دینے والا ان کا انچارج تھا۔ پھر اچانک ڈیش بورڈ پر لگا ہوا ایک چھوٹا سا بلب سپارک کرنے لگا اور تو انچارج نے پھرتی سے ایک بٹن دبا دیا۔ ہیلو نمبر 2 وائٹ لائن اسپیکنگ اوور۔ دوسری طرف سے ایک ہوراتی ہوئی آواز سنائی دی، نمبر 2 اسپیکنگ باس اوور۔ نمبر 2 نے جواب دیا۔ کیا پوزیشن ہے نمبر 2 اوور؟ باس نے پوچھا۔ وہی جناب، وائٹ اسکارپین بدستور تعاقب میں ہیں، ویسے ان کے رویے سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ الجھنے کے بجائے صرف تعاقب کرنا چاہتے ہیں اوور۔ نمبر 2 نے کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو اوور؟ باس نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ ہم پوائنٹ 62 پر جا رہے ہیں اوور۔ نمبر 2 نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، اب میری ہدایات غور سے سنو۔ پوائنٹ نمبر 1 مستقل طور پر چھوڑ دیا گیا ہے، اب کسی حالت میں بھی فی الحال ادھر کا رخ نہ کرنا، وہ دشمنوں کی نظر میں آ چکا ہے۔ اب ہیڈ کوارٹر پوائنٹ نمبر 1 کی بجائے پوائنٹ نمبر 2 ہوگا اوور، باس نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب اوور، نمبر 2 نے جواب دیا، ویسے اس کی آنکھوں سے تشویش کے تاثرات نمایاں تھے۔ اچھا دیکھو